چند باتیں سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک میں بہت سی قوموں کا ذکر آیا۔ اس کتاب کے اندر قوم بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک میں فرعون کے ماننے والوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں نمرود کی پرستش کرنے والوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں سلیمان علیہ السلام کا قوم کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کی قوموں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر جو قصص بیان ہوئے، قرآن کے اندر جو اگلی قوموں کے تذکرے ہوئے، قرآن کے اندر جو اگلی قوموں کے حالات کو بیان کیا گیا، قرآن کے اندر جو اگلی قوموں کے اعمال کو بیان کیا گیا، یہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ کس لیے بیان ہوا؟ قرآن کے اندر ان قوموں کا تذکرہ کیوں ہوا؟ کیا صرف سننے کے لیے ہوا؟ کیا صرف پڑھنے کے لیے ہوا؟ کیا صرف لکھنے کے لیے ہوا؟ حضرات محترم، قرآن پاک کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن یہ ایسی کتاب ہے، افلا یتدبرون، قرآن کے اندر غور و فکر کرو۔ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی بہترین کتاب ہے۔ تو قرآن کے اندر جن جن قوموں کا ذکر ہوا، قرآن کے اندر جن جن قوم کے احوال کو بیان کیا گیا، قرآن کے اندر جن جن قصوں کو بیان کیا گیا، صرف سننے کے لیے نہیں، صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف کتابت کے لیے نہیں، صرف اس کو پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم ان قصوں کو پڑھو، ان قصوں کو سنو، ان قصوں کو لکھو، اور ان قصوں کو سننے کے بعد تم ان کے احوال کو دیکھ کر ان کے قصوں سے سبق کو لیا کرو، ان کے قصوں سے نصیحت لیا کرو، ان کے قصوں کو سن کر تم غفلت میں نہ رہو، بلکہ ان کے جو حالات تھے، ان کے جو اطوار تھے، ان کے جو طور و طریقے تھے، ان کو سن کر تم اپنی زندگی کو تتولو، اپنے اندر دیکھو، اپنی حالتوں کو دیکھو، کیا ان جیسا یعنی اگلی قوموں جیسا تمہارا رویہ تو نہیں ہے، اگلی قوموں کی طرح تمہارا معاملہ تو نہیں ہے، اگلی قوموں کے افعال کی طرح تمہارے تو کام نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس لیے قرآن پاک میں جو قصے بیان ہوئے تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عبرت حاصل کرے، ان سے نصیحت حاصل کرے، ان سے سبق حاصل کرے، اور اس سبق کو حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے، اپنی زندگیوں کو چینجنگ کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، بہت سی باتیں اس پر ہو سکتی ہے، مگر میرا تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے جاری و ساری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پہلے نسب نامہ سنیں۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کے بیٹے حضرت ریحا کے آپ کے اولاد سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے لگتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، ایک قوم کو قوم اولا کہا جاتا ہے،
اور دوسری بھی ایک قوم گزری ہے جس کو قوم عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، جس کو پوری دنیا کے اندر قوم سمود کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کے نبی کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ قوم عاد اولا اور قوم عاد ثانیہ یہ دونوں الگ الگ قوم ہے۔ قوم عاد اولا یہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور ان دونوں کے درمیان یعنی قوم عاد کے درمیان اور قوم سمود کے درمیان 100 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے، کون سا کام انجام دیا کرتے تھے، اور اس کام کے ذریعہ آپ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ کتاب میں لکھا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ تھا، یعنی آپ ویپاری تھے، ویپار کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے، ویپاری تھے، اور تجارت کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے انجام دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ہود کا ہی معاملہ ہے، بلکہ کئی نبیوں نے تجارت کو فروغ دیا ہے، کئی نبیوں نے تجارت کی ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں بھی چاہیے نبیوں کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی تجارت کرنی چاہیے، ہمیں بھی ویپار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمارے پیشواؤں کا یہ طریقہ رہا ہے، اس لیے تاجر بنے، تاجر ویپاری بنے، اور سچا تاجر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ جو صحیح طریقے سے شریعت کے اصول کے مطابق اگر کوئی ویپاری ویپار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن جماعت انبیاء میں شامل فرمائے گا، جماعت انبیاء کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا اور امانت دار تاجر، یعنی امانت میں خیانت نہ کرنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ یہ سچے تاجر کی فضیلت ہے، اس لیے تاجر بنے، تاجر ویپاری بنے۔ حضرات محترم، حضرت ہود علیہ السلام کا سفر حج، میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو معلومات ملیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سفر حج کے دوران اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی اسفان سے گزرے، اللہ کے نبی وادی اسفان سے گزرے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی اسفان ہے، یہ وادی اسفان، اس جگہ کو وادی اسفان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہیں سے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی بنی ہوئی تھی، جن کی نکیل یعنی ڈوری جو ہوتی ہے وہ کھجور کی بنی ہوئی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے لباس تہبن یعنی جس کو ہم لنگی کہتے ہیں اور اونی چادر پہنی ہوئی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اور حضرت ہود علیہ السلام نے یعنی ان دونوں نبیوں نے تلبیہ بھی کہا تھا، اور اس طریقے سے یہ لوگ کعبہ شریف کا حج کرنے کے لیے تشریف یہاں سے لے گئے تھے۔ یہ ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو سارے نبیوں کے اندر سارے اوصاف موجود ہوتے ہیں، ہر نبی امانت دار ہوتا ہے، ہر نبی مخلص ہوتا ہے، ہر نبی جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل علی اللہ، توکل تو اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ مگر ان تینوں اوصاف کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہم دیکھتے ہیں
تو قرآن تذکرہ کرتا ہے انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں نے تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ امانت حقیقت میں تمام انبیاء کرام کا بنیادی وصف اور پسندیدہ انسانی صفات میں سے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام خود بھی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنی امت کو بھی امانت کی حفاظت کا درس دیا کرتے ہیں۔ امانت یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور امانت کا جو ٹاپک ہے بڑا لمبا اور بڑا چوڑا ہے۔ اسی میں مال کی امانت بھی داخل ہے، اسی میں اللہ کی وحی جو اترتی تھی وہ بھی امانت کے طور پر صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، یہ بھی داخل ہے۔ اسی طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کو سونپنا، یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے، اور دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر لینا، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلیہا، ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہے ان کے سپرد کر دو، یعنی جن کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، جن کی بھی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر دو۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے گھر کچھ پیسہ رکھ جاتا ہے پہلے ہم یوز کر لیتے ہیں، جب وہ مانگتا ہے کہ بولتے ہیں کہ بابو بھائی ہم سے خرچ ہو گیا، ہمارا کام پورا ہو گیا، پھر لڑائی جھگڑا، پھر یہ ساری معاملات ہوتے ہیں۔ امانت جب سونپی جائے تو اس کا خیال رکھو، امانت جب تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خلط ملط نہ کرو بلکہ اس کی حفاظت کرو، اور جب وہ مانگنے والا تمہارے پاس آئے تو اس کو لوٹا دو، اس کو فوراً حاضر کر دو۔ حضرات محترم، امانت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اور تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، ضائع ہونا یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے، جس کا اہل نہیں ہے اسی کے سپرد کام کر دو۔ کوئی مدرسہ پڑھانا نہیں جانتا ہے اسی کو مدرسہ سونپ دو، کوئی مسجد چلانا نہیں جانتا ہے اسی کو مسجد سونپ دو، کوئی کمپیوٹر چلانا نہیں جانتا ہے اسی کو کمپیوٹر سونپ دو۔ اسی طریقے سے نااہل کو، یعنی جس کے پاس قابلیت نہیں ہے، جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، جس کو چلانے کا طریقہ نہیں آتا ہے اسی کو ہی سونپ دو۔ یعنی نااہل کو جب کوئی کام سونپ دیا جائے، امانت کو ضائع کیا کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ یوں ہی لوگوں کے راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ آپ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تب جا کے آپ پر کوئی بات اجاگر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ اس سے کہیں بات نہیں جائے گی، مگر یہی انسان جس نے بات سنی اپنے کان میں لی، دل میں اتارنے کے بجائے دوسرے کے کان میں ٹھوس دی، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ سنتی ہے اور دسوں کو بتا دیتی ہے۔ راز کو ہمیشہ راز میں رکھا جائے، دوسروں کو نہ بتایا جائے، یہ بھی امانت میں شامل ہے۔ یوں ہی لوگوں کے راز بھی امانت ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجلس امانت ہے، اور فرمایا جب آدمی کوئی بات کرے، آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے پھر وہ بات کرے تو وہ امانت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی راز کی بات بتا رہا ہے، اور راز کی بات بتاتے ادھر ادھر اگر دیکھ رہا ہے تو حضرات محترم ادھر ادھر دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیسرا نہ سنے، تیسری میری بات کو نہ سنے۔ حضرات محترم تو یہ بھی امانت ہوا کرتی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ تو جب آپ کو کوئی راز کہے تو راز کو فاش نہ کیا جائے،
امانت کے طور پر اپنے دل میں اس کو چھپا لیا جائے۔ حضرات محترم آگے سنیں، امانت داری کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں، امانت کی حفاظت کرنے والا نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام آپ بڑے امانت دار تھے۔ انی لکم رسول امین، یہ قرآن کہتا ہے کہ تم میں رسول جو بھیجا گیا وہ امانت دار ہے۔ تو امانت آپ کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، یہ آپ کا پہلا وصف ہے، یہ آپ کی پہلی صفت ہے۔ آگے آپ سنیں، حضرت ہود علیہ السلام آپ انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا طلب کرنے والے تھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے تھے۔ اسی لیے تبلیغ رسالت کے فرائض کو انجام دہی میں قوم کو واضح فرما دیا۔ آپ نے قوم کو کیا واضح فرمایا؟ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ آپ سے قوم نے کہا، آپ نے قوم سے کہا میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی جو دعوت دے رہا ہوں، اس پر مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس پر کوئی قیمت نہیں چاہیے، بلکہ میرا اجر تو مجھے میرا پروردگار عطا فرمائے گا۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، مجھے بھی سبق ملتا ہے کہ جو دین کا داعی ہو، جو دین کا مبلغ ہو، جو دین کی دعوت دینے والا ہو، جو دین کی باتیں بتانے والا ہو، اس کو لوگوں سے اجر کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ دین کی تبلیغ پر آپ لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگو، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہمیں بھی سوچ مل رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ دوسرا معاملہ کہ مخلص ہو کر آپ دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حالانکہ قوم ایمان نہیں لائی، بہت بڑا تذکرہ ہے یہ، قوم ایمان نہیں لائی، آپ نے بہت سمجھایا، مگر قوم نے تو یہی کہا کہ آپ کہو یا نہ کہو ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چند لوگ ایمان لائے۔ آپ کا تیسرا وصف یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، لوگوں پر نہیں۔ لوگوں پر بھروسہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ تیسرا وصف، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، کیوں لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ دینے والا ہے، جو تمہیں ملتا ہے اسی پر راضی رہو، اور اسی پر راضی رہنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ کیوں اپنی ذات کو ذلیل کرتے ہو؟ کیوں اپنی عزت کو پامال کرتے ہو؟ اور کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی پیشانی اللہ کے قبضے قدرت میں نہ ہو، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ حضرات محترم، تینوں وصف پر ایک قیمتی ہے۔ ایک وصف آپ کا یہ کہ اللہ پر آپ نے بھروسہ کیا، دوسرا وصف آپ کا یہ کہ آپ مخلص ہو کر آپ تبلیغ دین کیا کرتے تھے، اور تیسرا وصف حضرت ہود علیہ السلام کا یہ کہ آپ امانت دار تھے، امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہمارے پاس اگر امانت ہے اس کی حفاظت کی جائے، ہم بھی اگر کوئی دین کی دعوت دے تو مخلصانہ طور پر دعوت دے، اور جو کچھ بھی آپ کو ملے اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس پر اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر توکل رکھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، مگر یہ قوم ہے کہ تیار نہ ہوئی۔ آؤ
آج بھی ایک قوم ایسی گزری ہے جو اس طریقے کی بات کرتی ہے. آج بھی ایسا فرقہ ہے جو اس قوم کی طرح بات کرتی ہے. وہ کیا بات ہے؟ غور سے سنیں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی رسالت اور اپنی عبادت الہی کی دعوت سن کر، اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے. یہ کون بولے؟ یہ قوم ہود کے جو سردار تھے وہ بولے، قوم ہود کے بڑے لوگ بولے، یہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں. ایک آدمی ہے، جو تم کھاتی ہو قوم وہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ وہی پیتا ہے. یہ تو ایک معمولی آدمی ہے. حضرت ہود کو کہتے ہیں یہ تو معمولی آدمی ہے، تم جس طریقے سے کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جس طریقے سے تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے. یہ قوم کے بڑے بڑے سردار بولے. اگر یہ رسول ہوتا تو قوم کے سردار کہتے ہیں فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک و صاف ہوتا. حضرات محترم، یہ بات کس نے کہی؟ قوم کے سرداروں نے کہی، قوم سے کہی، قوم عاد کے بڑے بڑے لوگوں نے کہی. ان باطن اندھوں کے کمالات رسالت کو نہ دیکھا، ان باطن اندھوں نے کمالات نبوت کے، کمالات رسالت کو نہ دیکھا. یعنی نبوت کے مقام پر فائز ہے یہ نہ دیکھا، رسالت کے مقام پر یہ فائز ہے یہ نہ دیکھا. کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے. کیا کہا؟ یہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی پیتے ہم بھی پیتے ہیں. یہ تو دیکھا مگر مقام رسالت کو نہ دیکھا کہ ہود علیہ السلام مقام رسالت پر فائز ہے. اللہ نے ان کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ نہ دیکھا. دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایسے بھی حقیر لوگ ایسی حقیرانہ ہی بات کرتے ہیں. یہ گھٹیا لوگ کے قسم ایسی ہی بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح بشر ہے. آج بھی ایسا فرقہ آپ کو ملے گا جو ہمارے نبی کو بشر کہہ کر چلاتا ہے، ہمارے نبی کو اپنی طرح کہہ کر چلاتا ہے. آج بھی ایسے لوگ ملیں گے، آج کے دور میں ختم نہیں ہوئے، بلکہ وہی قوم عاد کی نسل آج بھی جاری ہے. حضرات محترم، تب بشر کہہ کر یہ لوگ بولتے ہیں یہ تو ہماری طرح بشر ہے. یہی چیز ان کو گمراہی کی بنیادی ہوئی. چنانچہ اسی سے ایک نتیجہ نکل کر افراد قوم آپس میں کہنے لگے، اگر تم نے اپنے جیسے کسی آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یعنی یہ تو انسان ہے، یہ ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے. تم اگر ان کی بات مان لو گے تو تم فائدے میں نہیں رہو گے بلکہ نقصان میں رہو گے، تم گھاٹے میں رہو گے. یہ کس نے کہا؟ قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا. اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم انکم اذا لخاسرون. قرآن کہتا ہے اس قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی. وہ قوم کے سردار بولے یہ تو تمہاری جیسا ہی ایک آدمی ہے، یہ نبی نہیں ہے بلکہ تمہاری جیسا ایک آدمی ہے. جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے. اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے، اس کھانے والے کی اطاعت کرو گے، اس پینے والے کی اطاعت کرو گے تو تم ضرور خسارے میں اپنے آپ کو پاؤ گے. یہ قوم کے سردار نے اپنی قوم عاد کو کہا اور اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہا. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی ہماری جیسے ہے. اللہ ایسے عقیدوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا
محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آخری بات کہہ کر انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ اس قوم کے عمل کیا تھے اور آج ہمارا عمل کیا ہے؟ قوم عاد کا عمل یہ تھا، لوگوں کی مذاق اڑانا، لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا، لوگوں کو مار دھاڑ کرنا، کسی مقصد کے بغیر بے دردی کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ، یہ قوم عاد کے معاملات تھے۔ اور قوم عاد کو اپنی طرف رکھو، اپنے سامنے رکھو، چلانا، مذاق اڑانا، راستوں میں لوگوں کو تنگ کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا، لمبی لمبی امیدیں باندھ کر مضبوط قلعوں کو بنانا، یہ قوم عاد کا کام تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی اس روش کے نظارے ہمارے آج معاشرے میں بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ جیسے چوراہوں پر یا گلیوں میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، یہ چیز ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ قوم عاد میں پائی جاتی تھی وہ چیز آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ کسی معذور شخص کو آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، کیا یہ گلیوں میں نہیں ہوتا ہے؟ اپنگ اپنگ کہہ کر، لنگڑا لنگڑا کہہ کر ہم چلاتے نہیں ہیں؟ ہمارے شریر بچے اس اپنگ اپاہج کو تنگ نہیں کرتے ہیں؟ یہ چیز ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ راستے گزرنے والی خواتین یعنی عورتوں پر آوازیں کسنا، کوئی عورت جا رہی ہے، نظر بد تو پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ نظر جھکانا ہم کو آتا ہی نہیں ہے، نظر بد ہم پہلے ڈالتے ہیں عورت کے اوپر، اس کے بعد اس کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ قوم آج ہمارا یہ عمل ہے، پہلے بھی ان لوگوں کا عمل تھا، ایسا نہیں ہے۔ چلتی عورتوں سے ٹکرانا، عورت چل رہی ہے مول کے اندر، راستوں کے اندر، بس کے اندر، ہر جگہ پر آپ دیکھیں تو ہم اس کو ٹکراتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل آج بھی باقی ہے۔ راستہ معلوم کرے تو اسے غلط راستہ دکھا دینا، یہ بھی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا، یہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دینا، گلیوں میں کھدائی کر کے کئی دنوں تک بلا وجہ اس ماٹی کے ڈھیر کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ ابھی تو بلاک ہے، بلاک کو بھی لوگ صحیح نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے جو نیچے پانی ہوتا ہے اگر پاؤں پڑ جائے تو ہمارے کپڑے گندے اور ناپاک بھی کر دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، یہ ہماری چیزیں ہیں۔ جو قوم عاد جو کرتی تھی وہ آج ہم ہی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کرنا، جیسے ابھی آج سب آپ نے دیکھا، غیر قانونی تعمیرات سب کر لیتے ہیں۔ محلوں میں کرکٹ یا کھیل کھیلنا، یہ ساری باتیں حضرات محترم ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے